Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. شخصیات کی مری میں مشاورت جاری ہے. خالد محمود آپ کا شکریہ. اس حوالے سے تفصیلات آپ سے جانتے رہیں گے. ابھی آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد جہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب جو ہمارا پارلیمانی لیڈر ہے کے پی اسمبلی میں، یہ ویسے آئے تھے. میں نے کہا چلو سردار فرید صاحب ایم پی اے، شیراز خان ایم پی اے کے پی اسمبلی سے، تو اسی دن میں تو چلا گیا گاؤں، اور وہی سوشل میڈیا پر بات آئی جو 100% اس میں کوئی آگے پیچھے، وہ میرے ٹیلی فون کا ریکارڈ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. سوشل میڈیا پر آئی کہ عائشہ گلالے نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، اور وہی اپنی داستان سنائی اور عمران خان پر الزامات لگائے اور ٹیکسٹ میسیج وغیرہ کے. تو میں نے ایک پاکستان کی بیٹی کی حیثیت سے، اس سے زیادہ نہیں، اس قوم کی بیٹی کی حیثیت سے اس کو کال کیا، وہی بانگلہ سے، اور پھر وہی ٹیلی فون صحیح کام بھی نہیں کر رہا تھا. تو میرا وہ بات اس کے ساتھ 1 منٹ یا 1 منٹ سے تھوڑے زیادہ ہوئی اور پھر لائن خود بخود کٹ گیا. میں نے اسے یہ بات کی کہ آپ نے سچ بولا، اور سچ بولنا چاہیے، کہ ایک جھوٹے شخص نے جس طرح پورے پاکستان کو یرغمال بنا دیا ہے، تو آپ نے اس کے سامنے سارے حقائق سامنے رکھ دیے، اور آپ نے بہت حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کریج کا مظاہرہ کیا، اور ہمیں بہت دکھ ہوئی پختون بیٹی کی حیثیت سے بھی اور پاکستانی کی حیثیت سے بھی کہ عمران خان اخلاقیات سے کتنا گرا ہوا ہے، اور جو میسیج کیے اور جو کچھ کیے. اتنی بات میرے ہوئی اور لائن کٹ گئی. یہ تو میری بات جو میرے پیچھے جتنے الزامات لگائے وہی میں نے حقائق سامنے رکھ دیے کہ میرے اس کے بعد اسے پھر بھی بات نہیں ہوئی، اس بات کے بعد پھر بھی بات نہیں ہوئی آج تک، اور اس سے پہلے بھی نہ کبھی بات ہوئی ہے میرے فون پر، نہ فون پر ہوئی اور نہ ملاقات ہوئی. یہ اس چیز کی ساری ریئلٹی ہے، حقائق ہے، سب کچھ سامنے. مگر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کس ٹائپ کا بندہ اور کس سوچ کا. میں ایک تو بات میری یہ کلیئر کٹ، سارے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں سازشوں پر یقین ہی نہیں رکھتا. میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہوں، ہمیشہ ڈٹ کر سب کے سامنے، اور عوامی عدالت پر بلیو کرتا ہوں عوام میں. اور آپ دیکھ رہے، پوری پاکستان کی عوام دیکھ رہے. اور میں کبھی پیچھے سے وار کرنا اور سازشیں کرنا میری ذہن میں جب سے سیاست میں آئے ہو یا سیاست پہلے ہے ہی نہیں. اور یہ وجہ ہے کہ میں نے 7 دفعہ دوبارہ زندگی دیکھی. اگر پاکستان میں دیکھیں تو میں واحد بندہ ہوں 7 دفعہ دوبارہ زندگی دیکھی. کئی لوگ میرے ساتھ شہید ہو کے میں نے اس کے لاشیں اٹھائے، مگر اپنی جگہ قائم دائم. اگر خان صاحب نے ایک دفعہ اسی طرح دیکھ لیا تو شاید کہ اس طرح ڈانسوں اور اس طرح دروں میں پھر آ جائے گا. اور اللہ کا احسان ہے کہ جو میرا ویژن ہے، سوچ ہے، فکر ہے، سب کے سامنے کلیئر کٹ ہے. تو میں اس پر بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. میں عوام پر بلیو کرتا ہوں، اس کے سامنے بات کرنے پر بلیو کرتا ہوں. یہ میری ہسٹری ہے. اور جب سے عمران خان نے پاناما کا کیس شروع کیا ہے 7 اگست سے، میں سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، 7 اگست سے لے کر لاسٹ ایئر آج تک میں نے 48 ایونٹ پبلک کے کرا دیے، عوام میں کرا دیے. اور وہی اسی دن بھی جو 7 اگست کو اس نے پشاور سے سٹارٹ لیا، تو ساری دنیا گواہ ہے، آپ بھی گواہ ہے کہ ایک ہی روڈ پر ایک کنٹینر عمران نے لگایا، دوسرا میں نے لگایا. وہ میرا بھی آپ نے دیکھ لیا، اس کا بھی دیکھ لیا کہ کون لوگ نواز شریف کو چاہتے اور کون نہیں چاہتے. اور میں نے کوئی جگہ اس پر میں بلیو کرتا ہوں کہ اسی دن جو لواری ٹاپ 9000 فیٹ پر بھی مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا اور اپنی قائد کی لوگوں سے محبت پر، وہی بھی ہم نے ایک اسی طرح GIT لگائی، اور لوگوں نے دیکھ لیا پورے پاکستان کے کہ 9000 فیٹ کی بلندی پر کتنے لوگ آئے اور کتنے ٹریول کر دیا اپنے قائد کے لیے. تو میں تو ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا. بات میں صاف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں ضرورت پڑی. مجھے بہت افسوس ہوا ہے ان لوگوں کی کہ کون سی سیاست متعارف کرا رہے پاکستان میں، کون سی جھوٹ اور منافقت کی سیاست. یہ کس چیز میں لگے ہوئے ہو، اور کب تک آپ جھوٹ بولیں گے، کب تک جھوٹ بولیں گے، اور کب تک ان لوگوں کو گمراہ بنانے کی کوشش کریں گے پاکستانی عوام کو. امیر مقام کو کیا ضرورت پڑی اور PMLN کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ عائشہ گلالے کو پیسے دے کر 50 کروڑ روپے اور اس سے یہ بیان دلوائے. بیان کون سا دلوائے کہ عمران خان کی اخلاقیات کے بارے میں
کہ اخلاقیات کیا ہے جو درس دینے والا ہے، اور اس کے نیچے ان کی پرفارمنس کارکردگی کے بارے میں کے پی میں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی، کیا کیلیفورنیا کی عدالت سے لے کر بنی گالہ تک، اور بنی گالہ سے دے کر نتیا گلی کی کے پی ہاؤس تک، ابھی رمضان میں جو 4 بجے افطاریہ ہوتی تھی، 4 بجے دن کے روشنی میں 4 بجے افطاریہ جو پوری پاکستان نے دیکھی ہے، تو مجھے اخلاقیات کی درس اس سے مجھے عائشہ گل علیہ سے کھلوانے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ تو ایک داستان پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا دیکھ رہا ہے، اور امریکہ کے کورٹ سے لے کر میں اس کی آگے زیادہ پرسنل جانا نہیں چاہتا، پاکستان تک کہ کیا ہے اور کیا ہے. اور ٹیکسٹ میسیجز کی بات کل میں نعیم الحق کو سن رہا تھا، کسی اور کو، ٹیکسٹ میسیجز کی بات، کتنے ٹیکسٹ میسیج آپ کے کس نے نہیں کیے؟ میرے ساتھ تو اتنا بڑا ریکارڈ اور آپ سب کے ساتھ پڑا ہوا ہے، وہ کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو ریحام خان سے پوچھے، دوسرے سے پوچھے، تیسرے سے پوچھے، کوئی ڈکی چپی بات ہے نہیں. تو مجھے کیا ضرورت پڑے گی 50 کروڑ روپے دے کر اور اس کو کہو کہ آؤ عمران خان کی اخلاقیات اور ٹیکسٹ میسیج کی بات کریں؟ بہت دکھ کی بات ہے. اس طرح الزامات لگانا، عمران خان کا کسی سے اس طرح پلہ نہیں پڑا ہے کہ ہر ایک پر اس طرح الزامات لگا کے کب تک جھوٹ بولیں گے. اور دوسری بات، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں عائشہ سے یہ بات کھلواؤں کہ کے پی کے میں صحیح حکومت نہیں ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی. وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میں نہیں. وہ تو پوری اس کے اپنے میرے ساتھ میرے ایم پی ایز بیٹھے، ان کے اپنے، میرے ایم پی ایز نہیں، ان کے اپنے پارلیمنٹیرین کہہ رہے 2013 سے کہتے ہیں کہ یار چوری اور اس کا بازار گرم ہے اور کرپشن کا، سارے کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے اپنے پارلیمنٹیرین جو پی ٹی آئی سے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے وہ کہہ رہے. آج ان کے فارورڈ بلاک صاحب دیکھ رہے، ان کے وزراء کہہ رہے. مجھے یہ ایک عجیب کیس ہے پاکستان میں کہ اس کے اپنے وزراء کہہ رہے کہ کتنی لوٹ مار ہو رہی ہے، کتنی کرپشن ہو رہی ہے، اور عمران خان نے کون سے اینک پہنے ہوئے اس کو نظر ہی نہیں آ رہی. یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے ایم این ایز کہہ رہے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر آ رہے، میں نہیں کہتا ہوں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ان تمام حالات میں کہ میں کسی کو پیسے دے کے اس کو کہتا ہوں کہ آپ یہ بات کریں، آپ کی منہ زیادہ معتبر ہے، اور جو سارے اس کے وزراء اور ایم پی ایز میں نے بول رہا ہے وہ کم ہے. وہ تو سارے لوگ بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا. ابھی تو سارے اس کے جو اپنے وفادار ہیں وہ بول رہے ہیں، ان کے وزراء بول رہے ہیں، ان کے منسٹرز بول رہے ہیں، ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز بول رہے ہیں. اور اس کے اداروں کی، یہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک عجیب کیس ہے. مجھے حیرت ہے کہ عمران خان کتنی دلیری سے پھر آگے باہر بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کی، کہ کسی جگہ اگر یہ کہتے کہ پی ملن ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. کل میں عمران خان کا سننا تھا، پی ملن ماشاءاللہ ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہے، مضبوط قلعے کی طرح ہے، اپنے قائد پر ان کو اعتماد ہے، میاں محمد نواز شریف پر. مگر آپ کی پی ٹی آئی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. آپ کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں، آپ کے منیز ادھر، یہ آپ دیکھ لیں، کسی زمانے میں ہم دیکھے نہیں کہ آپ کے منیز بھی خلاف بولے، آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور میرا میڈیا سے اور میڈیا کے ان ایوانوں سے گلہ بھی ہے اور درخواست بھی، آپ بھی پاکستانی ہیں، سچ دکھاؤ اور جھوٹ کا دفاع نہ کرے. سچ دکھانا آپ کو چاہیے کہ وہی جو لوگ اگر آپ کے اپنے پارلیمنٹیرین بولتے آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر آپ کے اپنے لوگ آپ پر اتنے الزامات لگاتے تو آپ نے ان کو ڈیسیڈ کرا دیا، آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ واقعی کرپشن ہے کہ نہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے. اور پھر جا کر اگر اس کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں تو عمران خان جلسے میں کہتے ہیں نمبر 1 وزیر اعلیٰ ہے، شہباز شریف سے بھی بہترین وزیر اعلیٰ ہے، اس کو اور ایوارڈ دیتا ہے. تو اس کا مقصد کہ وہ خود اس سارے گیم میں شامل ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے جو ادارے بنائے، احتساب کمیشن کو بنایا، اس کے ڈی جی نے خود آ کے پریس کانفرنس کر دیا اور چیف منسٹر کے سارے چیزیں قوم کے سامنے رکھ دیا اور ریزائن کر دیا کہ یہ بالکل فراڈ، جھوٹ، اور وہی جو ہم نے اس پر ہاتھ ڈالتے کئی سکینڈل پر، مائنز میں اور وہی سونامی ٹریز میں، بلین کی کرپشن پر، تو ہمیں کام ہی نہیں دیتے. اس نے قانون تبدیل کر دیا، احتساب کا قانون ہی تبدیل کرے اور ڈی جی چلے گیا. عمران خان، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اگر اتنی احتساب کی بات کرتے ہو تو پھر اس پر ایکشن تو آپ کو لینا تھا نا، جس طرح میں آج لے رہا ہوں. آپ نے میرے خلاف چارج لگائے، الزام لگائے، میں ڈٹ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو چھوڑوں گے نہیں. جنہوں نے لگا دیا ہے آخری حد تک اس کے خلاف جاؤں گا.
کورٹ میں جاؤں گا، ہر جانے کا نوٹس دوں گا 50 کروڑ کا، اور عدالت میں فائٹ کروں گا کہ کیوں مجھ پر جھوٹا الزام لگا ہے۔ تو اگر آپ سچے اور ڈی جی احتساب نے آپ کے خلاف اتنا چارج شیٹ دیا تو عمران صاحب پھر تو کچھ کرے نا۔ اگر اس کے علاوہ پیڑوں کے چیئرمین نے، میں کس کی بات کروں گے، لمبی چوڑی لسٹ ہے، شکیل درانی صاحب نے، جو ایک سارے لوگ جانتے کریڈیبلٹی کو اس کو شکیل درانی کو، کہ کن پوسٹوں پر رہا، اگر اس نے برملا کہہ دیا ٹاک شوز میں اور پریس کانفرنس میں کہ 5 کروڑ پیڑوں میں ڈیلی کرپشن ہو رہی ہے، تو عمران صاحب پھر آپ نے اس کے کیا جواب دیا، اس کے خلاف کون سا ایکشن لیا؟ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ سچ بول رہے ہیں نا۔ تو امیر مقام کو کیا ضرورت ہے اور پی ملن کو کیا سے کہلوا دے کہ وہی کرپشن ہو رہی ہے؟ اگر آپ خیبر بینک کی سکینڈل کو دیکھیں عمران صاحب، تو کیا آپ کا ایم ڈی بھی ٹھیک ہے اور آپ کے وزیر بھی ٹھیک ہے اور آپ کے مشیر اور آپ کی حکومت بھی ٹھیک؟ تو مجھے کیا ضرورت پڑی؟ اگر آپ کے مائنز کے سکینڈل کو دیکھیں اور آپ کے وہ تعلیمی پالیسی کو دیکھیں کہ آپ کی سارے میٹرک کے نتیجے نے ثابت کیا، اور آپ کے وہی ہیلتھ میں جو آپ نے انقلاب لایا ہے، اور آپریشن جب کر دے تو آپریشن تھیٹر بھی ٹپکتا ہے پیشنٹس پر، تو لوگ وہی انقلاب سارے لوگ دیتے ہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی بات کروں کہ وہ عائشہ کو پکڑ کر 50 کروڑ روپے دے رہے اور میرا ساتھ اس طرح پیسوں بنانے کا مشین ہے کہ آپ یہ لے لے اور جائے عمران خان کے خلاف بات کرے۔ ایک آدمی کا اپنا ایک سینس ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے اسی طرح اس سسٹم کو اس طرح نہ چلائے۔ ان میڈیا والے سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خود بھی ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ عمران آپ کے کیا ہو گئے نیازی صاحب؟ آپ کہتے زرداری صاحب تیار ہو جائے میں آ رہا ہوں، یار آپ کون سا اسرائیل ہے کہ کسی سے سانس نکالنے آ رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنا کیا لگتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں رہا ہے۔ پیپل پارٹی ایک ریئلٹی ہے، اس کی آپس کے معاملات ہے جو بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا عبد الرحمان صاحب تیار ہو جائے میں آ گیا، آپ کون سا چیز ہے کہ آپ آ گئے؟ آپ ان سے کوئی کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں اسفندیار ولی چور ہے، یار ان کی ایک ریئلٹی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے۔ ہم نے سیاست میں اس طرح گندی زبان نہیں دے گی۔ عمران کی اتنی گندی زبان اور اس کے لوگوں کی، لوگ ایک دوسرے کے ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کون سا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کس کی۔ ابھی شیرپاؤ صاحب کو دیکھو کتنا عزت دار بندہ ہے شیرپاؤ صاحب، جو بھی ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ، مگر آپ نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ ایک دن نکال دیا کرپشن میں، پھر پرویز خٹک کو شیمپو دے کر کہ جاؤ 2 ابھی صاف ہو گئے، ایک کرپٹ نے دوبارہ وزیر بنا دیے، اور پھر تیسرے دن میں پھر کہہ دیے کہ پھر نکل جاؤ۔ یہ آپ نے کون سا سیاست شروع کیا ہے؟ یہ آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ مجھے تو بہت دکھ رہی جو دیکھ رہا ہوں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، اور وہی جو باہر بولتے ہیں میڈیا میں، اندر سے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے، کہتے ہیں کہ آپ اس کی حکومت کب ختم؟ میں نے کہا میں تو حکومت اگر میرا قائد کہے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے، 1 ہفتے میں فارغ کروں گا، مگر مجھ سے بڑا کام تو خود وہ کر رہے پی ٹی آئی۔ اس نے تو پی ٹی آئی دفن کر دی، ختم کر دی، وہ پارٹی ختم کر دی، میرے لیے اور آسان بنا دیا۔ وہ حکومت میں رہتے ہوئے سب کی چھٹی کرا دی۔ اور اگر وہ سراج الحق صاحب اس کے ساتھ بیٹھا ہوئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ادب سے کہوں گا کہ سراج الحق صاحب آپ کا کیا حشر کر دیا، وہ بھی دیکھ لے۔ تو اگر اس طرح ایک مائنڈ سیٹ ہے عمران کا، میں تو بالکل وہ گندی انڈی کی طرح، میں کہتا ہوں سیاست میں بالکل اس طرح ہے، گندا انڈا ہے یہ سارا۔ سیاست اس نے خراب کیا پاکستان کی، اس کی کوئی عزت اور اس کی بات ہی نہیں۔ اور مجھے کہتے ہیں اخلاقیات کی، آپ کی اخلاقیات لوگ درنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے اخلاقیات اور کیا کچھ نہیں دیا، لوگوں کو کال دیا ہے۔ میں اس میں جانا نہیں چاہتا، آپ کا انٹرنل ایشو ہے۔ عائشہ نے کہہ دیا آپ کا انٹرنل، مگر اس چیز کو پاکستانی کی حیثیت سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے، وہ صحابی ہے، وہ سیاستدان ہے، جس پارٹی سے تعلق ہو، کہ اسی طرح چیز کا ہر ایک کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ضرور اس کے خلاف یہ جو سارے الزامات لگائے گئے ان کی جان بین ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، مگر یہ ان کا آپس کا معاملہ، مگر دوسروں پر اس طرح الزام تراشی اور میرے پوری پارٹی پر الزام تراشی، اپنا کوئی چیز صاف کر ہی نہیں سکتے، اپنا کوئی چیز بتا ہی نہیں سکتے، اور دوسروں پر اس طرح اتنے آسانی سے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو میں آج مطلب ہے کہ ان لوگوں کے خلاف وہ بات میں نے کر دی کہ میں ضرور ان کے خلاف ہر جانے کا، میں اپنے وکیل کو کہہ دیا ہے، نوٹس بھی بھیجوں گا
اس کی پارٹی کے خلاف، کیونکہ کل عمران نے بھی کہا ہے اس کے خلاف کورٹس میں بھی جاؤں گا کہ کسی کو بدنام کرنا اتنا آسان کام نہیں کہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے کون سا ٹیکہ لیا ہوا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ جس سٹیج پر چڑھتے ہو سب کو گالیاں دیتے ہو، کسی کو معاف ہی نہیں کرتے ہو۔ اگر آپ کے مرضی کے فیصلے الیکشن کمیشن نہ کرے وہ بھی جعلی، اگر دوسری کوئی اور نہ کرے جج وہ بھی جعلی، اور کہتا ہے آپ کی باری ہے، آپ کی باری ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ہم نے تو آپ کی اختیار دے گی ساری وہی جو آپ کہتے کیا چپڑاسی بھرتی نہیں کروں گا اس کا وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا۔ آپ کی کمٹمنٹ تو اتنی ہے، آپ اور آپ کی سیکرٹری جنرل تو ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے، آپ کی کمٹمنٹ لوگ دے رہے ہیں، ایک کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ کتنے کمیٹڈ ہو۔ اور آپ کے خلاف میں کہتا ہوں کہ 62 63 کی بات کرتے تو جو لوگ وہ پھر دوسا شقوان اگر عمران کے ساتھ آئی تو صاف ہو گئی، 62 63 اس پر لاگو ہی نہیں ہوتے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جو اسے باہر ہے سارے چور ڈاکو ہے، اور جو لوگ عمران کے ساتھ آتے سارے صاف ہو جاتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کون سا شیمپو، کون سا حساب کتاب ہے، صابن، کہ جو لوگ باہر ہوتے تو سارے چور ڈاکو ہوتے، عمران کے ساتھ اندر ہے سارے صاف ہو جاتے۔ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کس نشے میں پورے پاکستان سے 5000 لوگ یہاں لے کے آتے ہیں، جاؤ ہمارے دیکھو، آپ کے اپنے کے پی میں دیکھو۔ میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کئی دفعہ، میں ایک ورکر ہوں، آپ اتنے لوگ نکالے جتنے میں نکال سکتا ہوں۔ تو آپ کو مطلب ہے کہ یہ بات میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ چیز اور بند کرے، یہ پوری پاکستان کی سیاست کی تباہی کے پیچھے آپ لگے ہوئے۔ آپ جو اخلاقیات کی بات کرتے اخلاقیات کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے، اپنا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ افسوس کی بات ہے، اپنا کوئی جواب دے دو، آپ کو جواب ہی دینا چاہیے تو جواب دے ہی نہیں سکتے۔ اپنا کوئی جواب دے دو، اپنی کوئی بات کرو، تو بات تو آپ کر ہی نہیں سکتے، جواب آپ کے ساتھ ہے نہیں۔ اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی کے دوسروں پر وہی گن ڈالنا، اس کے جو باہر لوگ کھڑے ہوئے عجیب، میں کہتا ہوں اس کے لیے بھی حیرت ہوئی، وہ جانتے ہوئے اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، سارا پاکستان اپنے انڈر کیا ہوا ہے، کس کو کہتے ہیں اوپر جاؤ، کس کو نیچے آؤ، کس کو کہتے ہیں کیا باری ہے، کس کو کہتے ہیں کیا باری ہے۔ تو میں وہی بات میں نے آج آپ کے سامنے ان کی الزامات کی بات بھی بہت تفصیل سے رکھ دی، اور آگے بات وہی آپ نے آئندہ لاہ عمل کا بھی کہہ دیا کہ عمران صاحب آپ ہر ایک کے ساتھ اونچے نیچے کر دے، مجھ پر الزامات لگائے تو میں اس کے ضرور پوچھنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، اور آپ سے پوچھ کے رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انجینئر صاحب، بہت بڑا کریڈٹ آپ کو مل رہا تھا کہ آپ نے عائشہ خلالئی کو خان کے خلاف کیا ہے، لیکن آپ نے اسے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ظاہر کی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس وقت مسلم نون کے پارلیمانی قائد بھی آپ کے پاس ہیں، کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ کن کن سے آپ کے رابطے ہو رہے ہیں، اور آیا باغی گروپ سے آپ کے رابطے کوئی مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوئے یا نہیں؟ تو دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی میرے کیا ضرورت، ابھی تو اس کے جواز ہی نہیں رہا۔ اگر اخلاقیات کے پروفیسر عمران خان کو ابھی چاہیے کہ اپوزیشن تو ساری خلاف، وہ شیرپاؤ صاحب کے 10 ممبر نکل گئے، دوسرے نکل گئے، وہ ابھی آپ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی تو ابھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، آپ کی اپنی پارٹی خلاف مور دین 50% پی ٹی آئی کے اندر لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہم پرویز خٹک کو نہیں چاہتے۔ تو میں اگر وہی مردان والا جو اس کا خاص منسٹر ہے، ثوابی والا، فلا اگر یہ سارے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تو کیا جسٹیفیکیشن لگی؟ ابھی تو مجھے ضرورت ہی نہیں رہی، آپ کے اپنے خود ان کو فارغ کر دیا ہے۔ آپ اپنی سوال آج کی پریس کانفرنس تک محدود رکھیں، ٹھیک ہے، آپ بات کریں۔ آپ سوال کریں، سوال لیتا ہوں نا، آپ بولیں۔ بالکل نہیں، میں نے اسے جو ریئلٹی ہے اسے بھی پوچھو اور میرا وہ نکالو بھی۔ میں اس طرح سیاستدان ان کے جو باہر کھڑے ہو جائے جو بات کرتا ہوں 100% صحیح کرتا ہوں۔ میں نے اسے بات کر دی اتنی، ٹھیک ہے، اور وہ ٹیلی فون بھی میرا کٹ گیا۔ وہ آپ دیکھ لیں 1 منٹ کی کنورسیشن ہوگی، وہ لائن ہی کٹ گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ میں آپ نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا تھا اس گن صافنے کے لیے کیا، بہت اچھا کیا۔ بتاؤ۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کپتان کی گندی زبان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلے طرف میں آپ فرماتے ہیں کہ گندا انڈا ہے،
اس سے قبل بھی اگر مسلم نون کی PID کی پریس کانفرنس اٹھا کے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں بھی تو اچھی زبان استعمال نہیں کی، کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نے ثبوتوں کے ساتھ بات کی، دلائل کے ساتھ. میں نے یہ اسی طرح بات نہیں کی کوئی جذبات میں آ کے. میں نے آپ کو ثبوت دیے کہ اگر آپ زرداری صاحب کو اس طرح کہتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کو اس طرح کہتے ہیں، شیر پاؤ صاحب کو اس طرح کہتے ہیں، اسفندیار ولی صاحب کو اس طرح کہتے ہیں، وہی جو آپ کو سراج الحق صاحب کے ساتھ ہے اس کے کیا حشر کیا. تو آپ پاکستان میں کس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جو لوگ باہر ہیں تو ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ آتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں. کیا آپ عائشہ گلالئی کی مدد کریں گے اس کیس کو؟ نہیں، ہم نے اس نے نام سے مدد مانگی ہے. بات یہ ہے نا، یہ جب وہ مانگے تب دیکھا جائے گا. نہ عائشہ گلالئی نے میرے ساتھ بات کی ہے، پھر نہ میں نے اس کے ساتھ بات کی جو میں کہہ رہا ہوں 100% ٹھیک کہہ رہا ہوں، نہ میرے ساتھ اس کی بات کی ہے. مگر یہ سب کی ایشو ہے، یہ پوری ایشو ہے، سب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. یہ میں نے بات کر دی آپ کو. پہلے اس نے سوال کیا ہماری آج کی پریس کانفرنس وہ آگے مفروضوں پر نہ جائے. میں نے حقائق آپ کو بتا دیے کہ مجھ پر جو چارج تھا وہ میں نے 100% آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اتنی بات ہو گئی ہے. وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس سے زیادہ کچھ ہی نہیں ہوئے. اور جو زیادہ انہوں نے جھوٹ بولے اس کے خلاف میں کورٹ میں جاؤں گا. ایک ٹو دی پوائنٹ بات کریں. آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ بھائی کہ ابھی یہ شاید خاقان عباسی غیرانی طور پہ یہ سیاروں بنے ہیں. جب پیپلز پارٹی PPP کی کو جب وہ نائب ہوئی ہے محترمہ بینظیر بھٹو تو پارلیمنٹ سیکنڈ لائی گئی تھی. تو کیا یہ الیکشن کمیشن میں اگر یہ درخواست چلی گئی تو اس کے بعد سینیریو کیا ہوگا مسلم لیگ؟ مجھے سمجھ نہیں ہے. وہ تو سب کچھ انہوں نے اس طرح سمجھ لیا ہے. جو عمران کے ساتھ جاتے ہیں تو پورا قانون اور سب کچھ آپ نے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں کہ وہ وہی اسٹیج سے کہے تو سب کچھ طرح کچھ ہی نہیں ہوگا. شاہد خاقان نواز شریف صاحب کا نمائندہ ہے، نامنی ہے، PMLN کا نامنی ہے. وہ پاکستان کا آئینی وزیر اعظم ہے. کوئی اس کی باتوں سے کوئی فرق. یہ تو ہم بابر اعوان کو پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے اور نہ عمران خان کے کسی بندے کو پرائم منسٹر بنا سکتے. اپنی مرضی سے بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلے گا. اور عمران کو کیا خوشی؟ اس کو یہ خوشی نہیں ہوگی کہ وہ پرائم منسٹر بنے گا. اس کا نام ہی نہیں. یہ نواز شریف صاحب کا نمائندہ بنے گا اور اس کا نمائندہ بن گیا اور آئندہ بھی اس طرح چلے گا انشاءاللہ. آپ ایک سوال کریں. لاسٹ کوئسچن. پورے پاکستان کی آپ دیکھ رہے ہیں اس 4 سال کی دیکھیں ماشاءاللہ پرفارمنس. آپ دہشت گردی کی فیلڈ میں دیکھیں ماشاءاللہ. آپ کراچی جائے لوگوں سے پوچھیں کہ PMLN نے کیا کیا ہے. آپ وہ معاشی استحکام دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے. آپ وہ بجلی کے کارخانے دیکھیں کر نظر نہیں آ رہے. اور 1 میگا واٹ مجھے KPK میں دکھائے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ 1 میگا واٹ بنائیے. تو یہ مطلب ہے کہ سارے